بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤسي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على. جب وہ آمنے سامنے ہوں ان میں سے ایک خدا کے راستے میں لڑ رہا ہو دوسرا کافر ہو. خداوند تعالیٰ نے ہمیشہ حق کو فتح دی ہے باطل پر، اور جب سے انسان کو خلق کیا ہے اس وقت سے ہی حق اور باطل کی لڑائی جاری و ساری ہے. چاہے وہ آدم کے مقابلے میں شیطان ہو، نوح کے مقابلے میں وہ گناہگار لوگ ہوں، ابراہیم کے مقابلے میں نمرود ہو، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون ہو، نبی کریم کے مقابلے میں عرب کی جاہلیت ہو، یا امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں وہ لوگ ہوں جنہوں نے امام علی علیہ السلام سے جنگ کی، یا معرکہ کربلا جس میں امام حسین علیہ السلام نے حق کا پرچم بلند کیا اور اس حق کے مقابلے میں یزید اور اس کا لشکر آ گیا اور خدا نے حق کو فتح دی. امام علیہ السلام کے خطبوں کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور امام علیہ السلام کی وصیت تک پہنچے ہیں. امام علیہ السلام نے یہ وصیت کی ہے محمد حنفیہ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام نے وصیت کا آغاز بسم اللہ سے کیا، دنیا کو بتانے کے لیے کہ جو بھی امپورٹنٹ کام آپ کرنے جائیں تو کوشش کریں بسم اللہ سے اس کا آغاز ہو، خدا کے نام سے آغاز ہو، خدا کے ببرکت نام سے اس کی شروعات ہو، تو تب وہ کام نتیجے پر نکلے گا. اور پھر امام حسین جن کی زندگی، جن کی شہادت، جن کی مدینہ، مکہ اور کربلا کی ساری زندگیاں توحید سے بھری ہوئی ہیں، ہو نہیں سکتا کہ وہ توحید کے بغیر اپنی وصیت کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگو جان لو کہ حسین اللہ اس اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے جو رحمان اور رحیم ہے. ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی. لوگو جان لے، تاریخ جان لے، تاریخ اس کو نوٹ کر لے کہ یہ وہ وصیت ہے جو حسین ابن علی نے کی ہے اپنے بھائی کی طرف. محمد بن حنفیہ. امام علیہ السلام نے اگرچہ یہ ظاہر خطاب امام کا محمد حنفیہ کو ہے، لیکن یہ تو تمام انسانیت کے لیے وصیت ہے. جس طرح امام حسین علیہ السلام کا کربلا کا پیغام حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرب رسول اللہ حل من مغیث یغثنا، پوری انسانیت کے لیے، صرف کربلا میں اکٹھے ہونے والے لشکروں کے لیے نہیں ہے، صرف یزید کے لشکر کے لیے نہیں ہے، صرف حسینی لشکر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس وقت سے لے کر قیامت تک جو بھی آئے گا امام کی آواز اور امام کا استغاثہ اس کے لیے. اور یہاں پر بھی ظاہر خطاب محمد بن حنفیہ کو ہے لیکن پوری انسانیت کو خطاب، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے جو امام علیہ السلام نے اصطلاحات استعمال کی ہیں، جو جملے امام نے استعمال کیے، جو نصیحتیں امام نے استعمال کی ہیں، جو امام علیہ السلام نے گواہیاں دی ہیں، وہ مختص نہیں ہے محمد بن حنفیہ کے لیے. ظاہر خطاب محمد بن حنفیہ کو ہے لیکن اس کا خطاب عام ہے. جس طرح قرآن کی آیات ایک موقع کی مناسبت سے نازل ہوتی ہیں لیکن عام ہیں. مثال عرض کروں گا، تعد الامانات الی اہلہا،
اے ایمان والو جب کسی سے امانت لو اس کو پلٹا دو. اور اس کا شان نزول جب نبی کریم نے خانہ کعبہ کی چابیاں لیں اور خانہ کعبہ کو پاک اور صاف کرنے کے بعد اب چابیاں نبی کریم کے پاس تھیں تو خدا کا آرڈر ہوا کہ اے نبی تو نے امانت لی تھی چابیاں، اب ان کو پلٹا دے. آیا یہ خطاب صرف محمد مصطفیٰ کو ہے، ان افراد کو ہے جن سے چابیاں لی گئی تھی؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے جب بھی کوئی امانت لے اس کے لیے ضروری ہے کہ امانت کو پلٹا دے. بس یہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام کا ظاہری خطاب محمد بن حنفیہ کو ہے، لیکن مخاطب محمد بن حنفیہ ہونے کے باوجود پوری انسانیت کے لیے، کیونکہ امام ایک خاص فرد کے لیے نہیں ہوتا، صرف محمد بن حنفیہ کے لیے نہیں ہے. امام پوری انسانیت کے لیے. ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ حسین گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. امام علیہ السلام نے کیوں گواہی دی ایسے؟ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ امام کا خطاب تمام افراد کو. امام علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد جو بھی میرے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرے گا، جو کہے گا میں حسینی ہوں، جو کہے گا میں عزادار ہوں، جو کہے گا کہ میں مجلس میں شرکت کرنے والا ہوں، جو کہے گا کہ میں محب حسین ہوں، حسین کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے. اگر اللہ کی وحدانیت کی گواہی نہیں دے گا تو اس کا یہ کہنا سچ پر مبنی ہوگا کہ وہ حسینی ہے، حسین کو فالو کرنے والا. ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، حسین گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ واحد ہے، کوئی اس کے شریک نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. اور یہ اللہ کا بندہ ہونا اعزاز ہے. یہاں امام کہہ سکتے تھے کہ میرے نانا اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کیوں کہا محمد؟ دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نے محمد کو ایز اے نانا قبول نہیں کیا بلکہ رسول اللہ ہونے کے عنوان سے قبول کیا. ہم نے محمد کو اس لیے فالو نہیں کیا کہ وہ ہمارے نانا تھے، اس لیے فالو نہیں کیا تھے کہ وہ ہماری والدہ کے والد گرامی تھے، بلکہ محمد رسول اللہ کو اس لیے قبول کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خدا کی وحی کے امین ہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَجَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِهِ، اور جو محمد لائے ہیں، قرآن لائے ہیں، حدیث لائے ہیں، خدا کا پیغام لائے ہیں، حدیث قدسی لائے ہیں، یہ ساری حق ہیں. ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں. اور میں حسین جو مکہ کو چھوڑ رہا ہوں، مدینہ کو چھوڑ کر مکہ آ جا رہا ہوں اور پھر مکہ سے کربلا کی طرف جاؤں گا، انہی چیزوں کو بپا کرنے کے لیے، توحید کی گواہی دینے کے لیے، رسالت کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، نماز کو بچانے کے لیے، روزہ کو بچانے کے لیے، حج کو بچانے کے لیے نکل رہا ہوں. جا بالحق من عندہ، خدا کے رسول ہیں اور خدا کی طرف سے جو چیز بھی لے کر آئے وہ حق اور برحق ہے. انہوں نے اگر خدا کی وحدانیت کی گواہی دی ہے وہ برحق ہے، انہوں نے قرآن کے بارے میں خبر دی ہے برحق ہے، انہوں نے قیامت کے بارے میں بتایا برحق ہے، انہوں نے ملائکہ کی ہمیں خبر دی ہے برحق ہے، انہوں نے جنوں کے بارے میں بتایا وہ برحق ہے. کیونکہ ہم نے محمد کو جب مان لیا ہے تو جو چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ ساری برحق ہے. اور پھر تشریح کر رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ ان الجنت حق، جنت حق ہے. جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہوں گے، پارسا لوگ ہیں، نماز خوان ہوں گے، خدا کے اصولوں کو فالو کرنے والے ہوں گے، اصول الدین کی پاسداری کرنے والے ہوں گے، فروعات کو بجا لانے والے ہوں گے، اخلاق ان کی زندگی میں رچا بسا ہوا ہوگا، وہ کیا ہوں گے؟ جنت میں جائیں گے. والنار حق، ہاں وہ جو مجرم ہیں جنہوں نے گناہ کیا ہے، خدا کے اصولوں کو پامال کیا ہے، خدا کے اصولوں کی پاسداری نہیں رکھی، واجبات کو بجا نہیں لایا، محرمات سے بچنے کی کوشش نہیں کی، وہ کیا ہے؟ جہنم میں جائیں گے. اور یہ جان لیں کہ جنت اور جہنم حق ہے. یہ صرف خبر نہیں ہے، ایک مخبر صادق نے، ایک ایسی ہستی جو سچائی کی خبریں دیتا ہے، اس نے بتایا
ان ساعۃ آتیۃ لا ریب فیہ، آنے والا وقت اس میں کوئی شک نہیں، یعنی موت ہر کسی کو آئے گی اور کوئی بھی نہیں ہے جو موت سے جان خلاصی کر لے۔ وَأَنَا لِلَّهِ وَأَنَا لِلَّهِ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَنَّ لِلَّهِ مَنْ يَبْعَثُ فِي الْقُبُورِ، اور یہ جان لو بے تحقیق لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ بس امام علیہ السلام نے جب توحید کی گواہی دی، نبوت کی گواہی دی، جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا، قیامت کے دن کے بارے میں بتایا، اور قبور کے عذاب اور آسائش کے بارے میں بتانے کے بعد امام کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں اب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ امام نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اب اپنے عمل سے متعلق بتا رہے ہیں، یعنی پہلے بتا دیا کہ میں کون سا عقیدہ رکھتا ہوں، کس کو فالو کرتا ہوں، کس لیے نکل رہا ہوں، کون سے عقیدے کو بچانے کے لیے۔ پھر امام فرماتے ہیں انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، لوگوں جان لو کہ میں کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں کسی اور غرض سے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ انما خرجت طلبا الاصلاح فی امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس سے پہلے امام نے کیا فرمایا؟ کس لیے نہیں نکل رہا ہوں؟ لم اخرج، میں طغیان کرنے کے لیے، عاشرہ طغیان کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں نافرمانی اور تکبر کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، ولا مفسدہ، نہ فساد کرنے کے لیے نکل رہا ہوں اور ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ بس کس لیے نکل رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ ارید ان آمر بالمعروف، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں نہی عن منکر کروں، وسیرت جدی و ابی، میں چاہتا ہوں اپنے نانا اور والد کی سیرت پر چلوں، فمن قبلنی بقبول الحق، اور جو آدمی میری بات کو قبول کرے، فاللہ اولی بالحق، خداوند تعالی حق کا زیادہ سزاوار ہے، ومن رد علی ھذا اصبر حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم، کہ جو آدمی میری بات کو نہیں مانے گا میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کرے۔ وہ خیر الحاکمین، خدا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَهَذَا وَصِيَّتِي عَلَيْكَ يَا أَخِي، میرے بھائی یہ وصیت ہے میری طرف سے تیرے لیے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، تمام توفیقیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ أُنِيبُ، میں اسی کی طرف پکار رہا ہوں، اسی سے درخواست کر رہا ہوں، اسی پر توکل کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آج جو محرم 5 محرم کی مجلس ہے، اگرچہ وصیت اس کی بہت زیادہ شرح کی جا سکتی ہے، تفسیر کی جا سکتی ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ آج مختصراً بیان کروں، اور انشاءاللہ 6 محرم سے مجالس تفاصیل سے آگے بڑھیں گے۔ امام حسین کے میدان میں 2 بھانجے ہیں۔ اس طرح ہوا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے حج کا بدأ ہوا احرام کھولا، میدان عرفات میں دعائے عرفہ پڑھی اور کربلا کی طرف روانہ ہوئی۔ مسجد تنعیم یا مسجد عمرہ کے مقام پر امام کا پڑاؤ تھا، یا امام کسی غرض سے رکے ہوا تھا امام کا قافلہ۔ دور سے 3 سوار آتے ہوئے دکھائی دی۔ جب قریب ہوئے تو پتہ چلا عبداللہ بن جعفر ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر، اور ان کے ساتھ 2 ان کے بیٹے ہیں۔ یہ 3 افراد جب امام کے قافلے کے قریب آئے تو بی بی زینب کو خبر ملی، کہا کہ عبداللہ کو پیغام دے دو، اگر مجھے واپس لینے کے لیے آئے ہیں تو میں شریعت کے لحاظ سے پابند ہوں کہ شوہر کی بات مانوں، میں چلی جاؤں گی واپس عبداللہ کے ساتھ، لیکن عبداللہ سے کہہ دینا کہ اگر زینب کو تو نے حسین سے جدا کر دیا تو زینب زندہ نہیں رہے گی۔ عبداللہ رو گئے، کہا
بی بی جان میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ کو واپس پلٹا دوں، میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے، روایت سنی ہے کہ ہر سفر کے لیے ایک صدقے کا ہونا ضروری ہے۔ آپ سفر پر جا رہی تھی، آپ کے بھائی سفر پر ہیں، 2 صدقے آپ کے لیے لایا، ایک کو میری طرف سے حسین پر قربان کر دینا، دوسرے کو اپنی طرف سے۔ عاشورہ کا دن آ گیا جب ایک ایک بنی ہاشم کا جوان قربان ہوا، باری آئی بی بی زینب کے بیٹوں کی، تو بار بار درخواست بھیج رہی ہیں اپنے بھائی کے پاس۔ جب جواب نہیں مل رہا، جواب منفی مل رہا ہے، تو خود آئی ہیں، کہا بھائی جان کیا میری قربانی اس لائق نہیں ہے کہ میں اپنی قربانی کو آپ پر قربان کر سکوں؟ کہا تیری قربانی لائق ہے اس کے، لیکن ممکن ہے تیرا شوہر راضی نہ ہو زینب۔ کہا میرے شوہر نے تو خود ان بچوں کو میرے سپرد کیا ہے۔ اب غازی نے ان بچوں کو تیار کیا، ان کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ ان کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے، اور جب زور کا حملہ ہوتا تو زین پر یہ لرز جاتے تھے بچے۔ اور عرب میں اتنے چھوٹے بچوں کے لیے سرکس خود نہیں بنایا جاتا تھا، بغیر خود کے آئے ہیں میدان۔ اور جب میدان میں آئے تھے، عمر سعد نے پوچھا کہ ننھے ننھے بچے کون ہیں اتنے خوبصورت بچے؟ کون سی ماں تھی جس کے دل اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا صابر دل تھا کہ اس نے ان ننھے ننھے بچوں کو میدان میں بھیج دی؟ کہا یہ زینب کے بیٹے ہیں، اور زینب نے اپنے بھائی پر قربان کرنے کے لیے بھیجے ہیں۔ کہا مجھے آج پتہ چلا ہے کہ زینب اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتی۔ آئے میدان میں، ان بچوں نے دشمن پر حملہ کیا، میمنہ کو میسرہ سے ملا دیا، میسرہ کو میمنہ سے ملایا، اور ایک دفعہ ان ظالموں نے مل کر ان بچوں کو گھیرے میں لیا۔ کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزہ چلا رہا تھا ان بچوں پر۔ ایک دفعہ یہ بچے گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے ہیں، دشمن کے نرغے میں زمین پر آنا تھا، آواز دی کہ ماموں ہماری مدد کو آئیے گا۔ اور جب امام حسین شہر کی طرف میدان میں داخل ہوئے، بچے زمین پر گرے ہوئے تھے، لشکر بھاگا، بھاگتے ہوئے بچوں کو رونقتا ہوا گیا۔ امام حسین نے لاش کے جو ٹکڑے تھے ان کو جمع کیا، اٹھا کر خیمے کی طرف لائے، اور جب بھی امام حسین کی لاش لاتے تھے نا، بی بی زینب آگے بڑھ جا کرتی تھی، امام کا استقبال کرتی تھی، امام کی مدد کرتی تھی۔ جب اون محمد کی لاش لائے امام، بی بی زینب سامنے نہیں آئی۔ کسی نے پوچھا بی بی کیوں نہیں اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے؟ کہا میں اس لیے نہیں آئی ہوں کہیں ایسا نہ ہو بھائی دیکھ کر شرمندہ ہو جائے کہ میرے بیٹے اس پر قربان ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسيعلم الذين ينقلبون على عقبيه۔ خدا اس قلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق۔ جو مومنین و مومنات ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ اس پروگرام کے بانی ہیں چودھری جاوید اقبال افدانی، یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔